بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ان کا صبح کو اٹھ کر بغیر غسل کیے کھانا پکانا جائز نہیں ہے. یہ بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ انہوں نے غسل جنابت نہیں کیا ہے، رات کو ہم بستری ہو گئی ہے اور صبح کو بغیر نہائے دھوئے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں تو دودھ بھی انہیں نہیں پلانا چاہیے. یہ بہت ساری عورتوں کا سوال بھی ہے اور سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے. عن حكم ارضاع الطفل والطبخ ارضاع الطفل والطبخ وعمل أي شيء في البيت كالقهوة أو الشاي، چائے ناشتہ بنانا صبح کو یا بچے کو دودھ پلانا یا پھر کھانا پکانا. لم تغتسل من الجنابة، ایسی صورت جو کہ جس نے ابھی رات کو ہم بستری کی تھی اور صبح کو غسل جنابت نہیں کیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ما حكم ذلك؟ ما حکم ذلك؟ اب سنتے ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کو. تسأل عن یہاں شیخ بن باز نے کہا کہ اس کو دوبارہ سے سوال کیجئے، تو سنتے ہیں جواب. بارك لا الله بأس أن تصنع الطعام. لا حرج. شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ الحمد لله بارك لا الله بأس أن تصنع الطعام وهي لم تغتسل من الجنابة. لا حرج في ذلك. شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك الحمد لله. بارك الله لا بأس ان تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجة. یہاں کسی بھی عورت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنے غسل کرے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہم بستری کرنے کے بعد صبح کو ناشتہ بھی نہ بنائے، بچے کو دودھ بھی نہ پلائے اور گھر کا کوئی کام کاج نہ کرے. اور یہی سوال پوچھا گیا مفتی سعودی عرب کی جو سب سے بڑی فتویٰ کمیٹی ہے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، جی ہاں، جنبی شخص کے لیے حالت جنابت میں غسل کرنے سے قبل لباس، برتن اور ہنڈیاں وغیرہ دوسری اشیاء پکڑنا جائز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ نجس نہیں اور نہ ہی چھونے والی چیز نجس ہو جائے گی. بلکہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس کو بھی آپ علیہ السلام نے جب آپ سے فرمایا کہ مجھے کوئی چیز دے دو، غالباً جانماز پکڑانے کا حکم دیا، کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے، تو حضرت عائشہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ شاید چونکہ میں حیض سے ہوں اس لیے اس کو پکڑنے سے یہ نجس یا گندگی نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں نجاست نہیں ہے. اور یہی بات صحیح حین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے سے ان کے ساتھ تھا، لیکن جنبی تھا. پھر جب میں ان کے ساتھ رہا تو پھر میں اپنے آپ چپکے سے کھسک گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں حالت جنابت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ طہارت کے بغیر بیٹھنا پسند نہ کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یقیناً مسلمان شخص نجس نہیں ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 333 ہے. اس اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نزول فرمائے. آمین یا رب العالمین. چینل آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے، چینل آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم سے روشناس کراتا ہے، چینل آپ کی خدمت کرتا ہے. اگر آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے یا فیس بک پیج پر اسٹاروں کے ذریعے ہمیں آپ اپنی سپورٹ پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے.